اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار و یار مزار، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق فی الظاہر والباطن، خلیفہ بلا فصل امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات بابرکات کی آج پی ٹی آئی کے دور میں جو توہین کی جا رہی ہے اور ان کی جو گستاخی کی جا رہی ہے، اور بالعموم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر جو علل اعلان لان تان کیا جا رہا ہے، اور اس لان کو پھر لائیو چینلز پر جو نشر کیا جا رہا ہے، پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں ایسی گھٹیا ترین اور بدترین مثال نہیں ملتی۔ ایسی صورتحال میں ہماری یہ گزارش ہے اور یہ التجا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت اپنی بقا چاہتی ہے، اگر یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس کے دور اقتدار کو سنہری حروف میں اور سنہری الفاظ میں یاد رکھا جائے، تو حکومت اور افسران بالا اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فی الفور گستاخان صحابہ کرام کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اور اس صورتحال میں کوئی لمبی چوڑی باس نہیں، وہ بدبخت ملعون خبیث الفطرت جس کا نام آصف رضا علوی ہے، شریعت کے حکم کے لحاظ سے وہ واجب القتل ہے، اس کو تختہ دار پر فی الفور لٹکایا جائے۔ اس لحاظ سے یہ الجوہرۃ النیرہ میرے سامنے ہے، صفحہ نمبر 990، فرماتے ہیں من سب الشیخین او طعن فیہما یکفر، جو شیخین کریمین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر لعن طعن کرے، فرمایا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ آگے فرمایا وَيَجِبُ قَتْلُهُ، ایسے شخص کا قتل واجب ہے۔ پھر آگے یہ بات ہے کہ ایسا شخص اگر توبہ کرتا ہے اور تجدید اسلام کرتا ہے تو اس کی توبہ آیا قبول ہے یا نہیں؟ تو اس مقام پر یہ لکھتے ہیں ثم ان رجع وتاب وجدد الاسلام هل تقبل توبته ام لا، کہ ایسا شخص اگر توبہ کرتا ہے اور تجدید اسلام کرتا ہے تو آیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں قال صدر الشہید لا تقبل توبته واسلامه، کہ صدر الشہید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ اور اسلام قبول نہیں۔ اسی قول کو ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمہ نے اور ابو نصر الدبوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہما انہوں نے نقل کیا، اور فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى، کہ اسی پر فتویٰ ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا حوالہ شفا شریف صفحہ نمبر 404 میں فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالی ان کا قول ہے من شتم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم، کہ جس نے ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر لعن طعن کیا، فإن قال كانوا على ضلال وكفر، اب اس کے لعن طعن کی کیا صورت ہے، تنقیص کی کیا صورت ہے؟ فرماتے ہیں اگر اس نے یہ کہا ان صحابہ کے متعلق کہ یہ گمراہی اور کفر پر تھے، تو امام فرماتے ہیں قتلا، ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا۔ کون شخص نہیں جانتا کہ اس بدبخت آصف رضا علوی نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کفر کا لفظ استعمال کیا اور معاذ اللہ تعالی انہیں کافر کہا۔ تو ایسی صورتحال میں ہم اہل محبت ہیں، اہل سنت، اہل امن ہیں، قانون کی حفاظت کرنے والے ہیں، قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں، ہم پھر بھی قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس شخص کو فی الفور پھانسی دی جائے اور تختہ دار پہ لٹکایا جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اگر حکومت نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ رکھا تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہ مائیں ابھی بانج نہیں ہوئی، ان ماؤں کی گود ابھی ہری بھری اور شاداب ہے، جن کی مبارک گودوں سے غازی ممتاز جیسے اور غازی خالد جیسے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور اس بدبخت کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تو اس وقت کوئی تانا نہ کرے، اس وقت کوئی گلا شکوہ نہ کرے۔ آج حکومت قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس بدبخت کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک کو، پوری ملت اسلامیہ کو ان گستاخوں کے وجود سے پاک کرے۔